الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما بعثت معلما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر علماء کرام اور حضروں کے اس گاؤں حمید اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم ساتھیوں، السلام علیکم. تقریباً 1 سال کے بعد آپ کی اس مسجد میں مولانا طارق صاحب کی دعوت پر حاضری کا موقع دوبارہ نصیب ہوا. دعا گو ہوں اللہ کی بارگاہ میں اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. رب ذوالجلال کا ایک دستور اور قانون رہا ہے، جب بھی انسانیت میں بگاڑ پیدا ہوا، اللہ رب العزت نے اس بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے اپنے انبیاء بھیجے. نوح علیہ السلام سے قبل بگاڑ پیدا ہوا، نوح علیہ السلام آئے، 950 سال تک لگے رہے اس بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے. اب جب دیکھا کہ بگاڑ ختم نہیں ہوتا، اصلاح نہیں ہو رہی لوگوں کی،
تو پھر مالک کا دوسرا قانون یہ لاگو ہوا کہ جب بگاڑ ختم نہیں ہوتا تو بگاڑ پیدا کرنے والوں ہی کو ختم کر دیا جائے. تو اللہ نے انہیں مٹا دیا. سلسلہ چلتا رہا. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. اس بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے قوم نے اپنی اصلاح کرنے کے بجائے خود اللہ کے پاک پیغمبر کو پھانسی دینے کا ارادہ کر لیا. تو پھر مالک کائنات نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا آسمانوں پر. یہ قوم ایسی ہی رہ گئی. تقریباً 600 سال کا عرصہ گزرا. جو بگاڑ ہونا تھا ہوتا گیا. کیا اخلاق، کیا معاملات، کیا عقیدے، کیا ایمان. دین کا حلیہ بگڑ چکا ہے. اب ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی مسیحا آئے، کوئی ہادی ہدایت لے کر آئے اور اس تباہ حال معاشرے کو دوبارہ سنوار دے. تو رب کائنات کی نظر ساری کائنات کے مرکز مکۃ المکرمہ میں ساری کائنات کے سردار محمد عربی پہ ٹکی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ رب العزت نے انہیں ایک کامل اور مکمل ہدایت نامہ دیا قرآن کی صورت میں. اور کیا فرمایا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنا رسول بھیجا بالہدی، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ بھیجا. کس لیے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ انہیں سارے ادیان پہ غالب کر دے. دلیل کے اعتبار سے، سچائی اور صداقت کے اعتبار سے، حقانیت کے اعتبار سے. اور یقین کیجئے کہ دلیل اور حقانیت کے لحاظ سے دین مصطفیٰ ہر دور میں ہر دین پہ غالب رہا ہے اور غالب رہے گا. ایک دور تھا غالباً 1857 وغیرہ کی بات. انگریزوں نے ایک چیلا تیار کیا، عیسائیوں نے. اس سے عربی کی تعلیم، دینی تعلیم، فقہ، تفسیر، حدیث، اصول حدیث، صرف، نحو، جتنے علوم ہمارے ہاں پڑھائے جاتے ہیں سب میں بھرپور تیار کیا اور اسے ہندوستان بھیجا، کیونکہ پاکستان تو بعد میں بنا. وہ آیا اور گاؤں گاؤں جا رہا ہے، چیلنج دے رہا ہے کسی میں ہمت جو آ کے مجھ سے باز کرے. ہندوؤں کو شکست، سکھوں کو شکست دے رہا ہے. مقصد نظر تھی ان کی مسلمانوں پر. اسلام کے خلاف بھی ایک آواز اٹھے. پھر چیلنج دیتا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کسی میں ہمت ہے تو مناظرہ کرے. شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ
وہ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے صرف قرآن کی سورۃ الفاتحہ پہ 6000 اعتراضات کیے. فنڈر نام تھا اس کا. کبھی صرف کے لحاظ سے، نحو کے لحاظ سے، ہر انداز سے لگا رہا. جب انگریز نے دیکھا کہ بھائی اس کا مقابلہ اب کوئی نہیں کر سکتے مسلمان، 3 روزہ کانفرنس منعقد کی ہندوستان میں، پوری دنیا کے تمام مذاہب کو دعوت دی گئی. پہلے دن ہی آیا اور اس نے للکارا مسلمانوں کو، ہے کسی میں جرت کہ آ کے مجھ سے بات کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دین مصطفیٰ مغلوب ہو جائے؟ اللہ نے ایک شخصیت کا انتخاب کیا اس دور میں جس کا نام ہے مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمہ اللہ. مولانا رحمت اللہ کیرانوی اٹھتے ہیں اور سٹیج پہ جا کے کہتے ہیں تو اعتراض کر کے بیٹھ جا، مجھ سے جواب سن. جب وہ اعتراض کر کے بیٹھا اور انہوں نے جوابات دینا شروع کیے، مجمع کا رخ ہی سارا بدل دیا. وہاں تو عیسائی بھی مسلمان ہونے لگ گئے. پھر جب اپنے اعتراضات داغے تو فنڈر صاحب ہمت ہی نہ کر سکے وہاں ٹھہرنے کی. انگریز نے کہا ہم نے جس کے لیے پالا تھا یہ تو ہمیں ہی ڈبو دیا. وہ کانفرنس ہی ختم کر دی، باقی 2 دن ہونے ہی نہیں دی. رحمت اللہ کیرانوی کا نام بڑا اونچا ہو گیا بھائی، اسلام کا دفاع کیا، ہوشیاری دیکھی ہے انگریز کی. جب جیت گیا رحمت اللہ کیرانوی تو انگریز نے فیصلہ کر دیا کہ اپنے اس تیار کردہ کو بھی مار دو اور رحمت اللہ کیرانوی کو بھی مار دو. دونوں کے گھر چھاپے پڑنا شروع ہو گئے. دوسرا تو چونکہ ان کا تیار کردہ تھا، اسے پہلے ہی پتا تھا، وہ بھاگ گیا، سمندر کے راستے ہوتے ہوئے چلا گیا استنبول، ترکیہ پہنچ گیا. رحمت اللہ کیرانوی کو کسی نے بتایا بھائی جان نکالو، تیرا بھی فیصلہ ہو چکا ہے ختم کرنے کا. ان کو تو اور کوئی راستہ نہ ملا، وہ بھاگتے بھاگتے یہاں سے نکلے اور حرم پہنچ گئے. حرم میں پناہ لی. یہ انگریز کا چیلا جب مصر پہنچتا ہے، استنبول پہنچتا ہے ترکیہ، اس نے وہی کام جا کے وہاں شروع کر دیا. یا مجھے قائل کرو میں مسلمان ہو جاؤں گا، یا پھر اگر قائل میں تمہیں کر دوں جواب نہ دے سکوں تو پھر عیسائی ہو. مصر کے علماء پریشان، دائیں عرب پریشان، ترکیہ کے پریشان، کون اس کا مقابلہ کرے؟ کسی نے بتایا کہ اس کے مقابلے کے لیے ایک شخص ہے، اس کا نام رحمت اللہ ہے، اور واقعی رحمت اللہ ہے. تو نے کہا وہ کہاں ملے گا؟ کہا وہ تو جلاوطن ہوئے ہیں، وہ تو حرم میں ہیں. پیغام بھیجا گیا آپ حرم سے آ جائیں، شاہی محل میں بادشاہ کے دربار میں مناظرہ ہوگا. بادشاہ کا محل دریا کے اوپر بنا ہوا ہے، نیچے دریا بہہ رہا ہے، بڑا خوبصورت عالی شان. ہزاروں علماء ہیں. مولانا رحمت اللہ کیرانوی کہنے لگے میں مناظرہ تو کروں گا لیکن میرا بتانا نہیں ہے اس کو کہ وہ آیا ہے، ورنہ بھاگے گا. میرے دوستو، وہ اٹھا اور مجلس میں جو اس نے بولنا تھا اسلام کے خلاف بولا. قرآن پہ اعتراضات، دین پہ اعتراضات، اسلام پہ اعتراضات کیے، بیٹھ گیا. کہا کوئی ہے جواب دینے والا؟ مولانا رحمت اللہ کیرانوی پردے کے پیچھے سے نکلے اور جنہوں نے دیکھا میں ہندوستان میں اس سے بھاگ کے آئی، یہاں کیسے آ گیا ہے؟ یہ تو یہاں پہنچایا. جو ہی وہاں دیکھا رحمت اللہ کیرانوی ادھر جواب دینے لگے، ادھر حضرت جی کے پیٹ میں مروڑ شروع ہوئی کہ میں نے باتھ روم جانا ہے. جاؤ. باتھ روم بھی وہاں بنے ہوئے تھے سمندر کے اوپر. باتھ روم ہی سے اس نے چھلانگ لگائی سمندر میں، مر گیا، بچ گیا، ابھی تک اس کا پتہ ہی نہیں چلا. رحمت اللہ کیرانوی وہاں بولے. گرجے علماء نے کہا حضرت پھر آپ کوئی کتاب کیوں نہیں لکھتے؟
حضرت نے کتاب لکھی ہے اظہار الحق، عربی میں، انگریزی میں بھی اس کے ترجمے ہو چکے ہیں، کہیں سے آپ کو ملے لے لینا، بہت کام کی کتاب ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ نے اپنا رسول دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ تمام دینوں پر اسے غالب کر دے۔ تو میں بات کر رہا تھا بالہدا، امام الانبیاء ہدایت کاملہ لے کر آئے قرآن کی صورت میں۔ قرآن ہدایت کا منبع ہے، اور اسی ہدایت سے وہ کائنات کا بگڑا ہوا معاشرہ کائنات کا بہترین معاشرہ بن گیا۔ رات کو لوٹنے والے، عزتیں لوٹنے والے عزتوں کے محافظ بن گئے، راستہ گم کردہ لوگ آسمان ہدایت کے روشن ستارے بن گئے۔ یہ اسی ہدایت کا کمال تھا۔ یقین کیجئے یہی وہ کتاب ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے تصور میں تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لائیں گے؟ یہ کسی کی سوچ میں بھی نہیں تھا۔ لیکن قربان جاؤں، قرآن کتاب ہی ایسی ہے، اتنی پرتاثیر کتاب ہے، بلکہ لوگ تو کہا کرتے تھے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے گا، لیکن فاروق اعظم عمر اپنا دین باپ دادا والا نہیں چھوڑے گا۔ لیکن قربان جاؤں، واقعی ہدایت کا منبع تھا قرآن۔ خود فاروق اعظم فرماتے ہیں ایک دن میں نبی کریم کو مارنے کے لیے، چھیڑنے کے لیے ان کے پیچھے ہو گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر آگے آگے، میں ان کے پیچھے ہوں، یہاں تک کہ نبی کریم حرم میں جا کے نماز پڑھنے لگ گئے۔ میں آپ کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا کہ پتھر ماروں گا، کنکریاں ماروں گا، لیکن جب دیکھتا ہوں اللہ اکبر، ہائے ہائے ہائے، جب اللہ اکبر کہتے ہیں اور آپ کی زبان سے جب قرآن کریم جاری ہوتا ہے، یقین کیجئے فاروق اعظم فرماتے ہیں اس وقت نبی کریم کی زبان پر سورۃ الحق جاری ہے۔ جب میں قرآن کے نظم کو دیکھتا ہوں، قرآن کے ربط کو دیکھتا ہوں، قرآن کے اسلوب کو دیکھتا ہوں، قرآن کے الفاظ کو دیکھتا ہوں، قرآن کی فصاحت اور بلاغت کو دیکھتا ہوں، قرآن کی تاثیر کو دیکھتا ہوں، قرآن کی شیرینی اور مٹھاس کو دیکھتا ہوں، اس کی سچائی اور صداقت کو دیکھتا ہوں، میں نے دل ہی دل میں کہا یہ تو شاعری لگتی ہے، یہ تو واقعی عرب جیسے کہتے ہیں یہ شاعر ہے، یہ تو شاعری لگتی ہے۔ یہ خیال آنا تھا کہ نبی کریم کی زبان پہ یہ آیت جاری ہو گئی، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ کہ یہ تو شاعر کا قول نہیں، ما ہوا بقول شاعر، یہ شاعر کا قول نہیں، یہ تو معزز فرشتے کا لایا ہوا کلام اللہ اکبر، یہ تو رسول کریم معزز فرشتے کا کلام ہے، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے۔ بہت تھوڑے ہو جو تم ایمان لائے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ شاعر نہیں، اب تو لگتا ہے یہ کاہن ہے۔ میرے دل کی بات کیسے سمجھ گئے؟ لگتا ہے یہ کاہن نجومی ہے۔ کہتے ہیں جو ہی یہ خیال آیا، نبی کی زبان پہ یہ آیت جاری ہوئی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ حضروں والو سنیے، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ، یہ کاہن کا کلام نہیں ہے،
قلیلا ما تذکرون، جب کاہن کا کلام نہیں، شاعر کا کلام نہیں تو پھر کیا ہے؟ تنزیل من رب العالمین، تنزیل من رب العالمین، یہ تو رب العالمین کا اتارا ہوا کلام ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں جو ہی آپ نے یہ آیت پڑھی فَوَقَعَ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِي كُلَّ مَوْقِعٍ، ایمان میرے دل میں جڑے مضبوط کر چکا تھا۔ اللہ اکبر، اس ہدایت کے مرکز کے پاس آیا، ایمان دل میں جاگزین ہوا۔ یقین کیجئے وہی جو آج مارنے آ رہا ہے، وہی جو تنگ کرنے آ رہا ہے، وہی آپ کا ایسا خادم بنا، ایسا غلام بنا، ایسا جانثار و وفادار بنا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم چھپ کے نماز پڑھتے تھے، ہم چھپ کے عبادت کرتے تھے، لیکن جس دن عمر نے کلمہ پڑھا اس دن ہمارے اندر ایک قوت پیدا ہو گئی۔ اللہ نے ہمیں عمر کے ذریعے ایسی قوت دی، کیوں قوت نہ آئے؟ یقین کیجئے میرے محمد کی نظریں بھی انہی کے اوپر تھیں۔ کیسے؟ آپ دعا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ حالانکہ رحمت للعالمین تو ساری کائنات کے لیے، ہادی تو ساری کائنات کے لیے، ہدایت کی دعا تو ساری کائنات کے لیے کرتے ہیں، لیکن جب عمر کو دیکھتے ہیں تو خاص کر دعاؤں میں کہتے ہیں اللہم اعز الاسلام باحد العمرین، اللہ ان دو میں سے ایک مجھے عطا کر دے، یا عمر شام کا بیٹا عطا کر، یا خطاب کا بیٹا عمر عطا کر۔ مالک کائنات نے انتخاب کیا تو خطاب کے بیٹے عمر کا کیا۔ اللہ اکبر، ادھر دعا ہوتی ہے ادھر قبول ہوتی ہے۔ فاروق اعظم میرے نبی کا خادم بنتا ہے، اسلام کی عزت اور شان بن کے آتا ہے۔ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیوں عمر حق پر تو ہیں، کیا آپ کو اب بھی شک ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میرے سارے شک یقین میں بدل چکے ہیں۔ فرمایا کیا ہمارا معبود برحق نہیں ہے؟ فرمایا بالکل برحق ہے۔ کیا ہم عبادت جو کرتے ہیں ٹھیک نہیں ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ جب ہم حق پر ہیں پھر چھپ کر عبادت کیوں ہوگی؟ پھر عبادت کے مرکز بیت اللہ میں عبادت ہوگی، چھپ کے نہیں، حرم میں جا کے کریں گے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ٹھیک ہے، اگر آپ برداشت کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، قربان جاؤں۔ سامنے آتے ہیں حرم میں عبادت کے لیے، پھر وہ دن بھی آتا ہے، تکلیفیں اذیتیں برداشت کرتے ہیں۔ یقین کیجئے وہ دن بھی آتا ہے جب نبی کریم نے اجازت دے دی ہجرت کی، مدینہ جانے کی۔ بھائی مکے کے حالات ایسے ہیں کہ ہاں یہاں اب عبادت ممکن، کھل کر توحید کا کام کرنے ہی نہیں دیا جا رہا۔ اب نکلیے یہاں سے، کوئی رات کے اندھیرے میں نکلتے ہیں، جب دوپہر کو لوگ سو جاتے ہیں اس وقت نکلتے ہیں، چھپ چھپ کے لائحہ عمل طے کرتے ہیں، چلتے ہیں۔ قربان جاؤں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کرتے ہیں سب سے پہلے حرم میں آتے ہیں، بڑے اطمینان کے ساتھ 7 چکر لگاتے ہیں بیت اللہ کے۔ کتنے؟ 7 چکر لگاتے ہیں۔ چکر لگانے کے بعد مشرکین کی ٹولیاں بھی حرم میں ہیں، ہر ٹولی کے پاس آ کے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جس نے بچے یتیم کرانے ہو، جس کو ماں گم پائے، ہاں جو بیوی کو بیوہ کرانا چاہتا ہے وہ آ کے عمر کو روک لے، میں علل اعلان ہجرت کرنے جا رہا ہوں۔ ہجرت کیسے کرنے دے رہے تھے وہ لوگ؟ فرمایا جس کی ہمت ہے آ کے روکے مجھے۔ کس کی جرت تھی؟
اور عجیب لائحہ عمل، یقین کیجئے عمر کو تو کوئی نہیں روک سکتا تھا، لیکن 3 بندوں کی مختصر سی جماعت بنائی. ایک کا نام عیاش ہے اور دوسرے کا نام ہے ہشام بن وائل. اللہ، ایک ہشام ہے دوسرا عیاش ہے. دونوں سے کہا ہم نے تینوں نے ہجرت کرنی ہے، مکے کے باہر فلاں چوک میں اکٹھا ہونے، وہاں جگہ خاص اور دن مقرر کیا، تاریخ اور وقت، اور دماغ کی تیزی اور فراست دیکھیے. فرمایا فلاں وقت تک ہم 3 پہنچیں گے، اور جو اس وقت تک نہ پہنچ سکا تو دوسرے ساتھی اس کا انتظار نہیں کریں گے، ہم یہی سمجھیں گے کہ اس کو روک لیا گیا ہے، تاکہ باقیوں کو پریشانی نہ ہو. جب پہنچتے ہیں تو فاروق اعظم اس مقام پہ آ گئے، عیاش بھی آ گئے. جو خدشہ دل میں تھا وہی ہو گیا، تیسرا نہ آ سکا. تو آپس میں کہنے لگے لگتا ہے ان کو روک لیا گیا. دونوں چل پڑتے ہیں، وہاں سے مدینہ منورہ پہنچتے ہیں. صحابی کہتے ہیں کہ عمر کے آنے سے انصار مدینہ پہ جو خوشی آئی، ایسی خوشی پہلے انہوں نے نہیں دیکھی تھی. بڑھ کے استقبال محبت کا اظہار کیا ہے. حضرت والو سنیے، اللہ نے فہم سے بھی نوازا تھا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مدینہ پہنچتے ہیں تو ابو جہل ایک اور ساتھی کو لے کر عیاش کے پیچھے آ جاتے ہیں. وہ روکنا چاہتے تھے کسی طرح یہ اندر قید ہو جائیں، دین سے نہ پھیرے، پس باپ دادا کی دین پہ ہو جائیں. تو عیاش سے کہا ہم تو آپ کے پاس اس لیے آئے کہ آپ کی اماں جو ہے وہ بیمار بھی ہے، اس نے قسم بھی اٹھا لی ہے کہ میں کھاؤں گی نہیں، پیوں گی نہیں، سر میں کنگھی بھی نہیں کروں گی، دھوپ سے نہیں اٹھوں گی جب تک کہ میرا بیٹا آ کے مجھے نہ اٹھائے گا. پھر جب پردیس ہو، ماں ہو، اور ابو جہل وغیرہ یہ ان کے اخیافی بھائی بھی تھے، ماں شریک. تو جب ماں کی یہ حالت پیش کی تو عیاش تیار ہو گئے ان کے ساتھ، کہنے لگے میں جا رہا ہوں. عمر سے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں اور مکہ پہنچ کے ماں کی قسم بھی پوری کر دوں گا، اور جو میرا وہاں مال سامان ہے وہ بھی اٹھا کے آ جاؤں گا. فاروق اعظم کہنے لگے عیاش بھائی میری چھٹی حس کہتی ہے یہ دھوکے باز ہے، تو دھوکے میں آ رہا ہے. کہا جی ماں کھا نہیں رہی، پی نہیں رہی، عجیب الفاظ. فرمایا عیاش جب بھوک لگے گی کھائے گی بھی، پی گی بھی، اور جب سر میں جوئیں پڑیں گی کنگھی بھی کرے گی، گرمی ستائے گی چھاؤں میں بھی آئے گی، بس تو برداشت کر، پتھر رکھ دل پہ. نہیں میں جاؤں گا. پھر کہا اگر جانا ہی ہے تو میری ایک اور درخواست ہے. جی کیا؟ فرمایا اور اس سے پہلے یہ بھی کہا تجھے مال کی فکر ہے؟ عمر کہتا ہے اللہ نے مجھے بڑا مال دیا، میرا پورا مال آدھا آپ کا ہے، اب تو نہ جا. کہا نہیں میں پھر بھی جاؤں گا. جب جانے لگے تو کہا چلو آخری نصیحت یہ میری اونٹنی ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے نہ جا، اپنی اونٹنی پہ، اور راستے میں جب دیکھے کہ ان کی نیت خراب ہے بس اس کو بھگا کے نکل آنا، ان کے ساتھ نہ بیٹھنا. ٹھیک ہے. اونٹنی لی، چل پڑتے ہیں عیاش. چلتے چلتے راستے میں ان کی اونٹنی بڑے شان سے جا رہی ہے. ابو جہل کہتا ہے عیاش میرا اونٹ چلتا نہیں ہے، لنگڑا سا ہے، مزہ نہیں ہے اس کا، تو کیا اچھا نہیں ہوگا کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں؟ عیاش کہنے لگے بالکل آ جائیے میرے ساتھ. اونٹ کو بٹھایا اور جیسے ہی اونٹ پہ عیاش بیٹھے ابو جہل بیٹھا اور وہ دوسرا بندہ، دونوں نے ایک دم حملہ کیا اور عیاش کو وہیں پکڑ لیا.
جب پکڑ لیا رسیوں سے زنجیروں سے جکڑ لیا، اس طرح آپ کو لے کے جائیں گے، اس تشدد کے ساتھ باندھ کے جکڑ کے اس حالت میں مکے پہنچا دیا اور واپس آنے کا راستہ بھی بند کر دیا۔ جو فاروق اعظم نے کہا وہی ہوا، یہ بھی گئے، شام تو روک لیے گئے، تو جو لوگ ایسے واپس ہوئے، فاروق اعظم فرماتے ہیں ہم ان کے بارے میں یہ گمان کرتے تھے کہ اللہ ان کا کوئی عذر قبول نہیں کرے گا، اللہ ان کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، کہ مال کی خاطر، ماں باپ کی خاطر انہوں نے دار اسلام کو چھوڑا، دار الکفر میں یہ واپس گئے ہیں۔ کہتے ہیں ہم اسی خیال میں تھے، سب کا یہی خیال تھا، اسی اثنا میں مکہ سے نبی کریم مدینہ آتے ہیں، اور اسی اثنا میں آپ پر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ کون سی آیت؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، میرے پیغمبر کہہ دیجئے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں، ان سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو ہی میں نے یہ آیت سنی، فوراً میں نے اپنے ہاتھ سے قلم لے کر یہ آیت ایک کاغذ پہ لکھ لی اور میں نے بندے کو دے کر شام کی طرف روانہ کر دی، کیونکہ ان کے بارے میں یہ گمان کیا جا رہا تھا کہ ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، ان کا عذر نہیں مانا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ شام کہتے ہیں میں مقام ذی طویٰ میں تھا کہ آنے والے نے مجھے یہ رخہ دیا، مزید کوئی بات نہیں اس میں، صرف یہ آیت لکھی ہوئی تھی۔ کہنے والے نے کہا قرآن کی یہ آیت لکھ کر فاروق اعظم نے آپ کی طرف بھیجی ہے۔ شام کہتے ہیں میں یہ آیت پڑھتا گیا لیکن سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مقصد کیا ہے۔ میں نے وہیں التجا کی، اور التجا کیا کی ہے؟ میں نے کہا اللہ اس آیت کا مصداق اور مفہوم مجھے سمجھا دے، مراد سمجھا دے کہ یہ کون ہے۔ ادھر دل میں التجا کی، مالک نے آیت سمجھا دی کہ میرا بندہ اس کا مصداق تلاش نہ کر، تو خود ہی اس کا مصداق ہے۔ آپ ہی کی تسلی کے لیے تو یہ آیت آئی ہے۔ تو کہتے ہیں ایک دم میرے دل میں بات آ گئی کہ یہ آیت میری ہی تسلی کے لیے آئی ہے۔ قربان جاؤں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یہ ہدایت لے کے میرے پاک پیغمبر آئے۔ یقین کیجئے لوگوں کی ایسی زندگیاں بدلی ہیں۔ کہاں بدر کا واقعہ جب ہوا، واقعہ بدر رونما ہوا، 70 کافر مارے گئے اور 70 کافر رگڑے گئے، 70 پکڑے گئے۔ یہ اسلام کا ایک عظیم فتح تھا۔ اس فتح کے بعد کافروں کا جو وہ زور تھا وہ مٹ گیا، ٹوٹ گیا، ان کی کمر ٹوٹ گئی۔
70 سردار مارے گئے. اب وہ پریشان ہے کہ ہم کریں تو کیا کریں. وفد آ رہے ہیں اپنے اپنے قیدی چھڑانے کے لیے. کیا قیدی چھڑائے جا رہے ہیں. مکے سے جبیر بن مطعم بھی آیا مدینہ منورہ اپنے قیدی چھڑانے کے لیے. کہتے ہیں شام کا وقت ہے, میں مدینہ پہنچا, مسجد نبوی میں دیکھتا ہوں نماز کا وقت ہو گیا. دل میں خیال آیا نماز ہوگی, نبی کریم سے اپنے قیدی چھڑانے کے بارے میں مذاکرات کروں گا. مسجد میں ہوں, ادھر نماز شروع ہو گئی. اللہ اکبر. اللہ کے پاک پیغمبر تکبیر کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں اور آپ کی زبان پر اس وقت یہ سورت جاری ہے وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دافع. یہ آیتیں آپ کی زبان پہ جاری ہیں یہاں تک کہ آپ کی یہ آیت جب آپ کی زبان پہ جاری ہوئی. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. آپ کی زبان پہ جب یہ آیت جاری ہوئی ادھر نماز ہو گئی. جو ہی نماز ہوئی جبیر کہتے ہیں یوں لگتا تھا کہ میرا سینہ پھٹ جائے گا قرآن کی تاثیر کی وجہ سے. سلام پھیرتے ہی میں نے کہا یا رسول اللہ مذاکرات بعد میں ہوں گے, پہلے ہاتھ آگے کیجئے. نبی نے ہاتھ بڑھایا, میں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. بعض روایات میں بلکہ بخاری ہی کی بعض ایک روایت میں آتا ہے کہ اگرچہ خیبر کے موقع پر یہ ایمان لائے, لیکن امام قرطبی نے یہ روایت بھی نقل کی کہ اسی موقع پر یہ ایمان لائے. دوستو یہی وہ کامل ہدایت تھی جو اللہ کے پاک پیغمبر لائے اور لوگوں کی رہنمائی کی. آج بھی اگر کوئی بندہ اس معاشرے کی اصلاح چاہتا ہے یا اپنی اصلاح چاہتا ہے تو اسے چاہیے اس کتاب ہدایت کے پاس آئے. اور یقین کیجئے امام مالک رحمہ اللہ نے آج سے کئی سو سال پہلے ہی کہہ دیا, فرمایا لا يصلح آخر هذه الامت الا بما صلحت به اولها, کہ امت کے اس آخری حصے کی اصلاح بھی اسی طریقے پر ہوگی جس طریقے سے امت کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی. اور امت کے پہلے حصے کی اصلاح قرآن مقدس سے ہوئی تھی تو امت کے آخری حصے کی اصلاح بھی قرآن مقدس سے ہوگی. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ قرآن و سنت کو سمجھنے کی, سمجھانے کی, عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اللہم لک الحمد حتی ترضى ولک الحمد اذا رضیت ولک الحمد بعد الرضا. یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. اللہ جتنے لوگ آئے ہیں سب کی حاضری قبول فرما. جو لوگ باہر دنیا میں سنتے ہیں, انٹرنیٹ کے ذریعے کسی بھی ذریعے پیغام پہنچتا ہے, جو پردیسی ہیں دعا فرمائے اللہ ان کی جولیوں میں بھی خیر اور برکت عطا فرما, ان کی پریشانیاں ختم فرما. حاضرین مجلس کے دل میں جو بھی نیک تمنا ہے میرے مالک تو خزانہ غیب سے پوری فرما. سب کی اللہ دستگیری فرما, پریشانیاں آسانیوں میں تبدیل فرما. اللہ غموں کو خوشیوں میں تبدیل فرما, تکلیفوں کو راحتوں میں تبدیل فرما. اللہ ہم سب کا خاتمہ موت ایمان پہ فرما. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.